نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے بڑی گمبھیر صورتحال کو واضح کیا ہے اس سوال میں۔ تو سوال کی صورت کچھ ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں۔ تو پہلے بڑا بیٹا ظاہر ہے جیسے مروجہ سسٹم ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، بڑا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دکان پہ جاتا رہا، کچھ زرعی زمینیں خریدنی، اس کے بعد چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا رہا۔ تو کچھ عرصہ بعد وہ دونوں جو ہے وہ ڈپارچر کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تقسیم کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ اپنی پراپرٹی بیچ کے آپس میں دونوں پیسے بانٹ لیتے ہیں اور دونوں اس پہ سے خوشی راضی رہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جو بیٹیاں ہیں ان کی بہنیں، تو وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں گیا، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے، ہمارا حصہ بھی دیا جائے، جبکہ ماں اور باپ ابھی تک زندہ ہیں اور دونوں کے نام پہ پراپرٹیاں موجود ہیں۔ میرے بھائی، مسائل کو جتنا الجھایا جائے یہ اتنے زیادہ الجھ جاتے ہیں، اگر ان کو سلجھایا جائے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ 10 سال تک دکان پہ جاتا رہا تو اس کی میں نے تنخواہ نہیں لی، اپنے باپ سے کون تنخواہیں لیتا ہے، مجھے یہ بات بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جو بڑا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے گا، پھر اس سے چھوٹا ہاتھ بٹاتا ہے، پھر اس سے چھوٹا ہاتھ بٹاتا ہے، ایسے ہی گھر چلتا ہے، ایسی فیملیاں چلتی ہیں ہمیشہ سے۔ لیکن ہمارے ہاں جب تقسیم کا مسئلہ بنتا ہے، جب پیسوں کا لین دین کا معاملہ آپس میں طے کیا جاتا ہے پراپرٹی کا، تو ہم کہتے ہیں جی میں تو 15 سال یا 10 سال اپنے باپ کے ساتھ فری آف کاسٹ کام کرتا رہا ہوں تو مجھے ایکسٹرا دینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو باپ کی پراپرٹی ہے، باپ زندہ ہے تو سب میں برابر بانٹے، بیٹوں میں اور بیٹیوں میں برابر بانٹی جائے گی، علیحدہ علیحدہ سے یا مطلب کم یا زیادہ کر کے نہیں بانٹی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھائی نے بتایا سوال میں بڑے اچھے طریقے سے کہ بہنوں کو ظاہر نقدی کی صورت میں بھی دیا گیا، شادیوں کے موقع پہ زیورات کی صورت میں بھی دیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی گاڑی وغیرہ بھی دے دی گئی ہو، تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ کہیں زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سونا بڑا مہنگا ہے، سونا اتنا مہنگا ہے کہ میرے خیال 80,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ایک تولہ ہے، تو اگر یہ 10 تولے بھی ڈال دیا جائے تو 8 لاکھ کا بنتا ہے۔ تو بزنس اگر رن کرتا ہے، بندہ پراپرٹیاں بیچتا ہے، تو پراپرٹیوں کی تو اچھی والی قیمت ہوتی ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ تو نارمل قیمتیں ہمارے یہاں پراپرٹیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہمارے دل میں ایک بات سمجھتا ہوں، اسلام نے لالچ سے انسان کو باز رکھا ہے، روکا ہے۔ یہ لالچ جو ہے نا، لالچ یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ مال کی زیادتی جرم نہیں ہے، مال کا لالچ جرم ہے، مال کا لالچ جرم ہے۔ یار اگر میری بہن ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آج وہ کہتی ہے تو مجھے اس کے حالات نظر آتے ہیں، وہ کوئی پریشانی کی صورت میں ہے، تو اگر میں لاکھوں کا مالک ہوں تو اس کو اگر میں چند لاکھ بیچ میں سے دے دیتا ہوں تو کون سی قیامت آنے والی ہے۔ لوگ ریڑیاں چلا کے اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، لوگ مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، میرا کاروبار رننگ میں الحمدللہ، اللہ پاک کا مجھ پہ فضل ہے۔ پھر اگر مجھے دین کا مطلب ذرا تھوڑا بہت اگر سدھ بودھ ہے تھوڑی بہت، تو پھر میں اس حوالے سے کیوں نہیں مطلب میں احساس کرتا کہ اگر میری طرف سے زیادہ بھی چلا جائے گا تو صدقہ ہے، جو مجھے قیامت والے دن بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے اندر قدورتیں نہ پیدا کریں، بیٹھ کے جیسے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کر لیں آپس میں بہن بھائی سارے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ ٹوٹ کے لوگوں کو بیچ میں شامل کرنا، ثالثی کے لیے چاچوں کو بلا لینا، وہ جناب کسی بڑی شخصیت کو بلا لینا، تو اس سے معاملات بگڑتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث یہ سارے بھائیوں کے لیے جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاتر ہوا، چلاک ہوا اور اپنی زبان کی تیز اندازی کی وجہ سے، تیز زبان کی وجہ سے وہ مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا گیا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے جناب وہ جیت لیا کیس اور اس کو جناب وہ بڑی برکت مل گئی، وہ غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل قیامت والا دن 7 یعنی کہ زمین جو اس نے اپنے نام یعنی کروا لی مجھ سے، غلط فیصلہ کروا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے فیصلہ بھلے اس کے حق میں دے بھی دیا، پھر بھی وہ قیامت والے دن توق پہنائے جائیں گے اس کی گردن میں، اس کے گلے میں۔ تو میرے بھائی یہ تو جہنم کا جو ہے وہ ایندھن ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جتنا میسر آتا ہے یار اتنا رکھ لو، باقی آپس میں بانٹ بونٹ لو۔ جس بھائی کا بھی سوال ہے، میری اس سے بڑی عاجزانہ ریکویسٹ ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ محبت اور اخلاص کی زندگی نصیب فرمائے۔ دیکھیں، میں نے شروع میں ایک بات کہہ دی ہے کہ مسائل کو جتنا الجھایا جائے الجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ 1-1 روپے کا حساب کریں گے نا پھر الجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میرے پاس 50 لاکھ ہے اور میری بہن تقاضا کرتی ہے تو میں اس کو 10 لاکھ میں راضی کر سکتا ہوں، تو میرے خیال 10 لاکھ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، 40 پھر بھی میرے پاس ہی رہ جائے گی، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ زندگی کا 1 منٹ کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور میں سانپ بن کے بیٹھا ہوں اپنی دولت پہ۔
یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپس میں بیٹھ کے سیٹسفیکشن کر لیں، نہ لوگوں کو جگن سائی کا موقع دیں اپنے آپ پہ، تو نہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹوٹیں. بہن اور بھائی دوبارہ نہیں ملتے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. بارک اللہ فیکم.